بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ مغربی ہندی اور اس کی بولیوں پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جان لیں کہ مغربی ہندی کا براہ راست رشتہ جدید ہند آریائی زبانوں سے ہے اور جدید ہند آریائی کا رشتہ آرین زبان سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آریہ ہندوستان میں آج سے 3500 سال پہلے یعنی 1500 قبل مسیح میں ہندوستان میں آئے تھے اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں پھیلتے چلے گئے تھے۔ ماہرین لسانیات نے آریائی زبانوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے: قدیم ہند آریائی دور، وسطی ہند آریائی دور اور جدید ہند آریائی دور۔ جدید ہند آریائی دور کو گریرسن نے 4 علاقوں میں بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 بیرونی زبانیں، نمبر 2 اندرونی زبانیں۔ اندرونی زبان میں مغربی ہندی کو گریرسن نے شامل کیا ہے اور اردو کا براہ راست رشتہ مغربی ہندی سے یعنی کھڑی بولی سے جوڑ کر دیکھا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ مغربی ہندی اور اس کو بولیوں پر بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ مغربی ہندی کے کن کن علاقوں میں کون کون سی بولیاں رائج ہیں اور یہ کن کن علاقوں میں بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ مغربی ہندی اور اس کی بولیاں۔ مغربی ہندی کسی مخصوص زبان کا نام نہیں، بلکہ یہ دہلی اور اس کے اطراف میں بولی جانے والی 5 بولیوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ بولیاں ہیں کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی۔ ان بولیوں کو سب سے پہلے جارج ابراہم گریرسن نے مغربی ہندی کے نام سے پکارا۔ دہلی اور نواحِ دہلی کی بولیوں کو ہندوی کے علاوہ شمال و دکن میں ہندی بھی کہا گیا۔ مغربی ہندی کا علاقہ قدیم ہند آریائی دور یعنی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک کا مدھیہ دیش یعنی میڈل لینڈ کا علاقہ ہے، جہاں سنسکرت زبان کو نمائندہ شکل پروان چڑھی تھی۔ اسی علاقے میں وسطی ہند آریائی دور یعنی 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی میں شورسینی پراکرت اور شورسینی اپبھرنش کو فروغ حاصل ہوا تھا، اور اسی علاقے میں 1000 عیسوی کے بعد 3 جدید ہند آریائی زبانوں یعنی پنجابی، گجراتی اور راجستھانی اور مغربی ہندی یعنی کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی نے ارتقا پایا تھا۔ مغربی ہندی میں 5 بولیاں شامل ہیں جن کے نام کھڑی بولی، ہریانوی، برج بھاشا، بندیلی اور قنوجی ہیں۔ ان بولیوں کو مصوتوں کے اعتبار سے مصوت مطلب صوت کے آواز کے اعتبار سے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے الف یعنی طویل مصوتے یعنی ا پر ختم ہونے والی بولیاں۔ یہ بولیاں ہیں کھڑی بولی اور ہریانوی۔ ان میں اسما یعنی اسم، نام، ضمائر ضمیر کی جمع، صفات صفت کی جمع اور افعال فعل کی جمع کا اختتام عام طور پر الف یعنی طویل مصوتے پر ہوتا ہے۔ اردو کی یہ نمایاں پہچان ہے، جیسے بیٹا، گھوڑا، میرا، بڑا، آیا وغیرہ۔ نمبر 2 ہے واو یعنی ایسے مصوتے جو او پر ختم ہونے والی بولیاں ہیں۔ یہ بولیاں ہیں برج بھاشا، قنوجی اور بندیلی۔ اس میں اسما، ضمائر، صفات اور افعال کا اختتام عام طور پر واو یعنی مختصر مصوتے پر ہوتا ہے، جیسے میرا سے میرو، بڑا سے بڑو، بیٹا سے بیٹو، جیسے میرو بیٹو دلی گیو، ساون آیو وغیرہ۔ اب ہم مغربی ہندی کی 5 بولیوں کا علاقہ معلوم کرتے ہیں تاکہ اردو کی پیدائش کو سمجھنے میں دشواری نہ ہو، کیونکہ اگلا لیسن ہم لوگ اردو کی پیدائش کے مختلف نظریات کو پڑھیں گے، اسی لیے ہم نے آج مغربی ہندی کو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا ہے۔ نمبر 1 ہے کھڑی بولی۔ کھڑی بولی دہلی کے شمال مشرق میں بولی جاتی ہے۔ اس میں مغربی اتر پردیش کا وسیع علاقہ شامل ہے، جسے
بالائی دوآبہ کہتے ہیں۔ دہلی سے جب ہم شمال مشرق کی جانب چلتے ہیں تو دریائے جمنا پار کرتے ہی کھڑی بولی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ اردو کا ارتقاء کھڑی بولی سے ہی ہوا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کھڑی بولی نے ہی اردو کا روپ اختیار کر لیا اور دھیرے دھیرے معیاری اور ترقی یافتہ بنتی گئی۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو کھڑی بولی اور اردو دونوں ایک ہیں۔ ہر چند کے قدیم اردو بالخصوص دکنی اردو پر ہریانوی کے اثرات بھی ہیں، لیکن اردو کا بنیادی ڈھانچہ اور کینیڈا کھڑی بولی کا ہی ہے۔ زمانہ حال کی ہندی بھی جو دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے کھڑی بولی سے ہی پیدا ہوئی ہے، لیکن اس کے ادبی ارتقاء کے بعد اردو کے بعد ہوا ہے۔ گریرسن کھڑی بولی کو ہندوستانی کہتا ہے اور اردو کو ادبی ہندوستانی کہہ کر پکارتا ہے۔ کھڑی بولی کا خاص علاقہ مغربی یوپی میں دریائے گنگا کے مشرق اور مغرب کا علاقہ ہے۔ گنگا کے مشرق میں مراد آباد، بجنور، رامپور کے ضلع اور روہل کھنڈ کی بولی وغیرہ شامل ہے۔ گنگا کے دوسری جانب یعنی مغرب میں یہ میرٹھ، مظفر نگر اور سہارنپور کے اضلاع میں بولی جاتی ہے۔ شمال میں اتراکھنڈ کے مرکزی شہر دہرادون اور اس کے میدانی علاقوں کی بھی زبان کھڑی بولی ہی ہے۔ البتہ ضلع دہرادون کے پہاڑی علاقوں مثلاً مسوری وغیرہ میں پہاڑی بولیاں بولی جاتی ہیں۔ کھڑی بولی کا علاقہ دراصل مغربی یوپی کا وہ علاقہ ہے جہاں آج بھی مسلمان کا کثیر اجتماع پایا جاتا ہے اور جہاں ان کے نمائندہ تمدن اور ثقافت کا گہرا اثر رہا ہے۔ کھڑی بولی کے شمال میں پہاڑی بولیاں رائج ہے اور شمال مشرق میں ہریانوی بولی جاتی ہے جو مغربی ہندی کی دوسری اہم بولی ہے۔ جنوب میں یہ برج بھاشا سے گھری ہوئی ہے اور اس کے جنوب میں قنوجی رائج ہے۔ نمبر 2 ہریانوی ہے۔ ہریانوی کا دوسرا نام بانگڑو بھی ہے اور اسے جاٹو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کے بولنے والوں میں جاٹوں کی اکثریت ہے۔ یہ موجودہ صوبہ ہریانہ کی بولی ہے جو دہلی کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ دہلی کے آس پاس کے علاقوں میں بھی جاٹوں کی کثیر آبادی ہے جو ہریانوی بولتی ہے، لیکن اسے یہاں جاٹو ہی کہتے ہیں۔ دہلی کے شمال مشرق میں واقع ہریانہ کے ضلع روہتک، حصار، کرنال، پانی پت وغیرہ میں خالص ہریانوی بولی جاتی ہے۔ ہریانوی پنجابی زبان سے بہت متاثر ہے جو اس کے شمال میں بولی جاتی ہے۔ اس کے شمال مشرق میں کھڑی بولی کا چلن ہے اور اس کے جنوب مغرب میں راجستھانی رائج ہے۔ قدیم اردو بالخصوص دکنی اردو نے ہریانوی کا گہرا اثر قبول کیا ہے۔ معیاری اردو میں یہ اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے برج بھاشا۔ مغربی ہندی کی تیسری بولی برج بھاشا ہے۔ برج بھاشا مغربی ہندی کی وہ بولی ہے جو دہلی کے جنوب مشرقی علاقے میں ارتقاء پذیر ہوئی، جس کا مرکز برج یعنی متھرا رہا ہے جو ہندو تہذیب و تمدن کا گہوارہ تھا۔ یہ مغربی ہندی کی سب سے نمائندہ بولی سمجھی جاتی ہے۔ اسے شورسینی اپبھرنش کی سچی جانشین بھی کہا گیا ہے۔ یہ ادبی لحاظ سے بہت متمول بولی رہی ہے۔ کرشن بھکتی کا تمام تر ادبی سرمایہ جو شاعری پر مشتمل ہے برج بھاشا میں ہی پایا جاتا ہے، اس لیے یہ کافی بنجھی ہوئی ہونے کی وجہ سے مدھر یعنی میٹھی ہے۔ سورداس جنہیں ہندی شاعری کا سورج کہا گیا ہے برج بھاشا کے ہی شاعر تھے، جن کی وجہ سے ادبیات ہندی میں اس بولی کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا ہے۔ برج بھاشا کا علاقہ کافی وسیع ہے۔ یہ متھرا کے جنوب میں آگرہ، فیروز آباد، بھرتپور، دھولپور، گوالیار نیز جے پور کے مشرقی حصوں میں رائج ہے۔ شمال میں یہ گڑگاؤں کے مشرقی حصوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ متھرا کے شمال مشرق میں یہ ایٹا، علی گڑھ، بلند شہر، مین پوری، بدایوں اور بریلی کے اضلاع میں رائج ہے۔ جے پور
के करीब की ब्रज भाषा पर राजस्थानी का असर है। गुड़गांव के आसपास की ब्रज भाषा यानी मेवाती राजस्थानी के से मुतासिर है और बुलंदशहर में बोली जाने वाली ब्रज भाषा खड़ी बोली से घुल मिल जाती है। नंबर 4 है कन्नौजी। कन्नौजी मगरबी हिंदी की वो बोली है जिसका नाम ज़िला फर्रुखाबाद में कदीम वाक़ तारीख़ी शहर कन्नौज पर कायम है। ये शहर इतना कदीम है कि रामायण तक में उसका ज़िक्र मिलता है। कन्नौज की अहमियत इसलिए भी है कि ये राठौर राजपूत राजाओं का सदर मुकाम रहा है। इस ख़ानदान के आखिरी राजा जयचंद की 1195 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फ़ौजों के हाथों शिकस्त के बाद ये शहर उजड़ गया। कन्नौजी में अदब का फुक़दान है, इसलिए कन्नौजी की कदीम शक्ल सूरत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। मौजूदा दौर में कन्नौजी एटा, फ़र्रुखाबाद और शाहजहाँपुर के अज़ला में बोली जाती है, लेकिन ये इटावा, कानपुर और हरदोई तक फैली हुई है और शाहजहाँपुर के शुमाल में पीलीभीत तक उसका चलन है। कानपुर की कन्नौजी पर भैली का और हरदोई की कन्नौजी पर अवधी का असर नुमायाँ है। इसी तरह पीलीभीत के करीब ये ब्रज भाषा में घुल मिल जाती है। कन्नौजी मशरिक़ और शुमाल मशरिक़ में अवधी से घिरी हुई है। इसके जुनूब में बुंदेली राइज है और उसके मगरिब और शुमाल मगरिब में ब्रज भाषा का चलन है। ब्रज भाषा और कन्नौजी में गहरा लिसानियाती रिश्ता पाया जाता है। उन दोनों के क़वायद में बहुत फ़र्क कम है। आखिरी है बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड के इलाके की बोली है। बुंदेलखंड का इलाका यूपी के बांदा, हमीरपुर, जालौन और झांसी के अज़ला पर मुश्तमिल है। मध्य प्रदेश के बाज़ शुमाली अज़ला भी बुंदेलखंड में आते हैं। बुंदेलखंड के इलाके से बाहर भी इसका चलन है। मसलन शुमाल में ये आगरा, मैनपुरी और एटा तक फैली हुई है। उसके मशरिक़ में बघैली राइज है। उसके शुमाल मशरिक़ में कन्नौजी और ब्रज भाषा का चलन है और बजानिबे जुनूब मगरिब ये राजस्थानी की बोलियों के घिरी हुई है। बुंदेली अदबी लिहाज से एक अहम बोली है क्योंकि इसमें अवामी अदब यानी फ़ोक लिटरेचर का वाक़ई सरमाया मौजूद है। आज हमने मगरबी हिंदी और उसकी बोलियों का मुताला कर लिया। इससे हमें आसानी से बात ये समझ में आ गई कि अब हम जो अगला टारगेट है उर्दू की पैदाइश के मुख्तलिफ़ नज़रियात, उसको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। कल इंशाअल्लाह हम लोग उर्दू की पैदाइश के मुख्तलिफ़ नज़रियात पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।